السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ نے مطالعہ کیا ہوگا اور مختلف ذرائع سے بھی معلوم کیا ہوگا یہ کہ ملک ہندوستان ایک ایسی مقدس سرزمین ہے جہاں پہ ایک سے بڑھ کر ایک محبوبان خدا اللہ کے نیک بندے پیدا ہوئے ہیں اور قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ انہی اولیاء کرام میں ایک ذات ایسی ہے جنہیں ہم سب حضور سند السالکین، راحت العاشقین، امام الصوفیہ حضرت خواجہ صوفی محمد راحت حسن شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ آپ 26 محرم الحرام 1343 ہجری مطابق 28 اگست 1924 بروز اتوار بوقت صبح 5 بجے پیدا ہوئے۔ آپ کے والد مخدوم کا نام حضور شیخ الکاملین قطب الواصلین شیخ الاولیاء حضرت خواجہ الحاج محمد عنایت حسن شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ آپ حضور قطب العارفین شہنشاہ ولایت خطاب غیبی اسد جہانگیری حضرت خواجہ محمد نبی رضا شاہ المعروف دادا میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چھوٹے بھائی، مرید و خلیفہ اور پہلے سجادہ نشین ہیں۔ حضور دادا میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات وہ ذات ہے کہ پورے بر صغیر میں آپ سے وابستہ حضرات سلسلہ رضائیہ، جہانگیریہ، ابولائیہ کے غلام کہلاتے ہیں، اور جس کے سر پہ بھی یہ تاج زریں ہوتا ہے وہ حضور دادا میاں کا غلام نظر آتا ہے۔ حضور دادا میاں کا تعارف پورے بر صغیر میں عام ہے اور مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سلسلہ رضائیہ، جہانگیریہ، ابولائیہ کہلاتا ہے، مگر یہ سلسلہ جامع السلاسل سلسلہ ہے۔ اس میں سلسلہ قادریہ کی بھی نسبت ہے، سلسلہ چشتیہ کی بھی نسبت ہے، سلسلہ سہروردیہ کی بھی نسبت ہے، سلسلہ قلندریہ کی بھی نسبت ہے، سلسلہ فردوسیہ کی بھی نسبت ہے، سلسلہ نقشبندیہ کی بھی نسبت ہے، سلسلہ نظامیہ و سلسلہ صابریہ کی بھی نسبت ہے، اور بہت ساری نسبتیں اس میں یکجا ہیں۔ مگر اس میں جب کوئی بیت ہوتا ہے تو سلسلہ قادری شریف پہ بیت ہوتا ہے، یعنی حضور غوث العظم پیر پیرا میر میرا سیدنا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دست مبارک پر آپ کے سلسلے پاک میں مرید ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ سلسلے چشتیہ کے مطابق دی جاتی ہے، اور جو طریقہ ہے وہ سلسلے چشتیہ کے مطابق ہے، اور جس میں رنگ ہے، جو مشرب ہے، وہ سلسلے ابولائیہ کے حساب سے رنگ اس کا ہے اور مشرب ہے۔ حضور سند السالکین، راحت العاشقین، امام الصوفیہ حضرت خواجہ محمد راحت حسن شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جب عمر شریف 4 سال 4 ماہ 4 دن کی ہوئی تو آپ کے والد مخدوم اور پیر مرشد حضور شیخ الکاملین قطب الواصلین شیخ الاولیاء حضرت خواجہ الحاج محمد عنایت حسن شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مبارک موقع پہ بڑے ہی تسک و احتشام کے ساتھ رسم بسم اللہ خرانی کرانے کے ساتھ ساتھ غربا میں، مساکین میں کھانا تقسیم فرمائے اور انہیں خوب عطا فرمایا۔ حضور راحت پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیم کا سلسلہ 16 سال کی عمر شریف تک چلتا رہا۔ 30ویں عرس شاہ رضا کے موقع پر 24 ربیع الاول شریف 1359 ہجری مطابق 30 اپریل 1940 عیسوی بروز منگل آپ اپنے والد مخدوم
حضور شیخ الکاملین قطب الواصلین شیخ الاولیاء حضرت خواجہ الحاج محمد عنایت حسن شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دست مبارک پر داخل سلسلہ ہوئے، اور اس وقت تک آپ ان کی خدمت پاک میں رہے جب تک کہ حضور عنایت پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال نہ ہو گیا۔ حضور عنایت پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال 4 شوال المکرم 1360 ہجری مطابق 26 اکتوبر 1941 بروز اتوار کو آپ کا وصال شریف ہوا، اور آپ نے اپنی زندگی میں حضور سند السالکین راحت العاشقین امام الصوفیہ حضرت خواجہ محمد راحت حسن شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنا مرید و خلیفہ اور سجادہ نشین بنایا، اور ساتھ ہی ساتھ درگاہ شاہ رضا کا بھی سجادہ نشین منتخب فرمایا۔ تو اس طریقے سے حضور راحت پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ درگاہ شاہ رضا کے دوسرے سجادہ نشین اور حضور درگاہ شاہ عنایتی کے پہلے سجادہ نشین ہوئے۔ حضور راحت پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس دور میں مسند خلافت کو زینت بخشی، مسند سجادگی پر متمکن ہوئے، وہ دور بہت ہی نازک دور تھا، عقائد کے اعتبار سے بھی اور قوم کے اعتبار سے بھی، ہر ایک اعتبار سے بھی وہ دور بہت ہی نازک دور تھا۔ ایسے عالم میں نہایت ہی حکمت اور مصلحت سے حضور سند السالکین حضرت خواجہ محمد راحت حسن شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سلسلہ پاک کی خوب اشاعت فرمائی، اور اس دیار میں زیادہ وقت دیا جہاں پہ بدعقیدگی کا بول بالا ہو چکا تھا، خاص طور پر سہارنپور، بجنور، نجیب آباد اور بہادر آباد اور کلیہ شریف کے نواح میں جو مواضع تھے، اس علاقے کا آپ نے بہت زیادہ سفر کیا، اور ایسے ایسے لوگوں کو اپنے دامن کرم سے وابستہ کیا جو بدعقیدگی کے دلدل میں پھنس چکے تھے۔ حضور راحت پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بے شمار کرامتوں کا صدور ہوا، اور آپ سے ایسے ایسے واقعات کا ظہور ہوا جس سے عقل انسانی عاجز و حیران ہے۔ آپ اپنے مریدوں کی تربیت اس طرح سے فرمایا کرتے تھے کہ مرید کو احساس بھی نہیں ہوا کرتا تھا اور اس کی اصلاح بھی ہو جایا کرتی تھی۔ ایک بار آپ ہلدوانی تشریف لے گئے اور اس مرید کی یہاں قیام فرمایا جو پہلے ڈرائیور تھے، بعد میں وہ گاڑی مالک بن گئے۔ آپ نے ان سے کہا ذرا اپنا ڈرائیوری لائسنس دکھاؤ، تو جیسے انہوں نے دکھایا کہا کہ اس کو درست کرا لو۔ وہ کہنے لگے میاں یہ تو صحیح ہے، کہا نہیں اسے پڑھو۔ جب پڑھا انہوں نے تو اس میں ان کی ولدیت ہی غلط لکھی ہوئی تھی، اور پچھلے 30-35 سال سے وہ گاڑی چلا رہے تھے۔ حضرات گرامی، یہ باریک نظر تھی حضور سند السالکین راحت العاشقین امام الصوفیہ حضرت خواجہ صوفی محمد راحت حسن شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ جب آپ کی عمر شریف 20 سال ہوئی تو آپ کی شادی رامپور میں مخدومہ شاہجہاں بیگم سے ہوئی، جن سے 2 صاحبزادی مخدومہ نعیم النساء، مخدومہ فہم النساء، اور 3 صاحبزادے حضور سند الاولیاء مخدوم المشائخ محبوب مصطفیٰ حضرت خواجہ الحاج محمد فصاحت حسن شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ و حضور مخدوم گرامی قبلہ مصباح الحسن شاہ دامت فیوزہم و حضور مخدوم گرامی قبلہ فرحت حسن شاہ دامت فیوزہم پیدا ہوئے۔ حضور راحت پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ باطنی اصلاح پہ بہت زیادہ زور فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے غلاموں میں صرف انسان ہی نہیں تھے، بلکہ تاریخ کا اگر مطالعہ کیا جائے، آپ کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو آپ کے غلاموں میں اجنہ بھی شامل تھے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ آپ کو شیخ الانس والجن بھی کہتے ہیں۔ حضور راحت پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بڑے صاحبزادے حضور مخدوم المشائخ محبوب مصطفیٰ سند الاولیاء حضرت خواجہ الحاج محمد فصاحت حسن شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دربار شاہ رضا، دربار شاہ عنایت اور اپنا سجادہ نشین منتخب فرمایا۔ حضور راحت پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ 35 سال مسند سجادگی پر متمکن رہنے کے بعد 52 سال 8 ماہ کی عمر شریف میں 4 ذی قعدہ 1395 ہجری مطابق 9 نومبر 1975 عیسوی بروز اتوار کو دار فانی سے دار باقی کی طرف کوچ کر گئے۔ ہر سال آپ کا عرص پاک حضور اسد الاولیاء حضرت خواجہ محمد صباحت حسن شاہ
मदज़िल्लहुल आली की सज्जादगी में 2, 3, 4, 5 शव्वाल मुकर्रम को हुजूर इनायत पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्स के साथ मुनक़्क़िद हुआ करता है। चूँकि इमसाल लॉकडाउन की वजह से और सूरत हाल कुछ इस तरह से हुई कि वबा फैलने की वजह से हुजूर साहिब सज्जादा मदज़िल्लहुल आली ने तमाम वाबिस्तगान को मना फरमा दिया कि जो जहाँ है वहीं से उर्स पाक का एहतमाम करे। कल 3 तारीख़ है 30 की रवैयत के हिसाब से, और परसों हुजूर सनदुस सालिकीन राहतुल आशिकीन इमामुस सूफिया हज़रत ख्वाजा सूफ़ी मोहम्मद राहत हसन शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह के विसाल की तारीख़ है। लिहाजा इस मौके पर भी भैंसौड़ी शरीफ में आपकी फ़ातिह शरीफ का एहतमाम होता है। इसमें कसीर तादाद में लोग शरीक होते हैं। चूँकि इस बार लॉकडाउन है, इसकी वजह से ये उस तरह से एहतमाम नहीं हो पा रहा है जो एहतमाम की सूरत है। हुजूर साहिब सज्जादा मदज़िल्लहुल आली भी इस मुबारक मौके पे वहाँ तशरीफ़ रखते हैं और तमाम रसूमात की इंशाअल्लाह ताला अदायगी फरमाएंगे। हुजूर राहत पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आज विसाल को पूरे 46 साल हो चुके हैं, और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आपका फैज़ान हम सब पर सावन भादों की तरह बरसता हुआ नज़र आ रहा है। हज़रात गिरामी, हुजूर राहत पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की वो शख्सियत है कि सिर्फ आपकी ज़िंदगी करामतों से नहीं भरी पड़ी है, बल्कि आपने अपने बुज़ुर्गों की तालीमात को भी यकजा किया है, अपने बुज़ुर्गों के ख़ानदान को भी यकजा किया है। आपने अपने ख़ानदानी हालात में बहुत सारे तज़किरे फरमाए हैं, जिसमें हज़रत अब्दुल्ला रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो आपके जद्द अमजद हैं, हज़रत मोहम्मद जान रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो जद्द सानी हैं, हज़रत अल्फ़ ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो बुलंद पाए के बुज़ुर्ग हैं और साहिब खिलाफत बुज़ुर्ग हैं, उनकी ज़िंदगी भी आपने यकजा किया है। साथ ही साथ अपने परदादा हुजूर, अपने दादा हुजूर आरिफ बिल्लाह, आरिफ रब्बानी, आलिम रब्बानी, आरिफ हक्कानी हज़रत अल्लामा हसन रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़िंदगी को भी आपने यकजा किया है। उसके अलावा ख़ानदान जहाँ जहाँ गया है उसको यकजा किया है। साथ ही साथ हुज़ूर क़ुत्बुल आरिफ़ीन शहनशाह विलायत ख़ताब ग़ैबी असद जहांगीरी हज़रत ख्वाजा मोहम्मद नबी रज़ा शाह अलमारूफ दादा मियाँ रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मलफ़ूज़ात को और वालिद मखदूम पीर मुर्शिद हुज़ूर शेखुल कामिलीन क़ुत्बुल वासिलीन शेखुल औलिया हज़रत ख्वाजा अलहाज मोहम्मद इनायत हसन शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह के भी सवाने तैयबा को और आपकी तालीमात को, आपके मलफ़ूज़ात को भी यकजा किया है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा फैज़ान राहती से मालामाल होने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फ़रमाए। तमाम ज़ारिन किराम को 46वां उर्स राहत पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह बहुत बहुत मुबारक हो। इंशाअल्लाह ताला फिर आपकी खिदमत में हाजिर आएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।